اب آئیے کیسے حدیث حجت ہے، حدیث کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن پر عمل حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، ہمیں اپنے اولادوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نوجوان نسل جو ہماری کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے، اور ہم بے فکر ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر بڑے گمراہ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، قادیانی بنا رہے ہیں، مرزائی بنا رہے ہیں، بچوں کا برین واش کر رہے ہیں، نوکریوں کے نام پہ، نمبروں کے نام پہ، کس کس نام پہ آپ کے بچے گھر سے جاتے ہیں، کوئی اور عقیدہ لے کے جاتے ہیں، لیکن جب کالج سے واپس آتے ہیں، یونیورسٹی واپس آتے ہیں، ان کے عقیدے بدل چکے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، دین کو فروخت کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کریں ان کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، نوجوان نسل کے بارے میں۔ اب آئیے چند مثالیں۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن قرآن میں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، کون کون سی نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا۔ یہ قرآن نہیں بتایا کہ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرات کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جھکنا کتنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قومہ کیسے کرنا ہے، جلسہ کیسے کرنا ہے، اتحیات کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ طریقہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ اگر کہے قرآن ہی کافی ہے تو پھر قرآن کے اندر نماز قائم کرنے کا ذکر تو موجود ہے، لیکن نماز کے رکھتے نہیں ہیں، طریقہ نماز کا نہیں ہے۔ ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، طریقہ سیکھنے کے لیے ہمیں حدیث مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا، حضور کے در پہ جانا پڑے گا۔ در مصطفیٰ پہ جانے کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب سرکار کے صحابہ نے نماز، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حضور نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں، سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، قرات کی ہے، رکوع کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، قومہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے، جلسہ کیا ہے، اتحیات بیٹھے ہیں سرکار۔ حضور نے کیسے نماز پڑھی ہے؟ یہ قرآن پڑھ کر ہم صرف قرآن کو مان کر نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، سنت کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب سرکار کے غلاموں نے، صحابہ کرام نے حضور کے نماز کو دیکھا، ایسے پڑھا، اور صحابہ سے، پھر تابعین نے، پھر تابعین سے تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، علماء نے، اور پھر سلسلہ چلتے ہوئے ہم تک پہنچا، اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز جو حضور نے نماز پڑھی ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ حدیث کے بغیر ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ حدیث کو ماننے کے بغیر ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حدیث مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا۔ دوسری روایت، دوسری مثال، اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کا حکم تو آ گیا قرآن میں، لیکن زکوٰۃ کتنے نصاب پہ ہے، کتنے مال پہ ہے، سونا چاندی کتنا ہونا چاہیے،
رقم کتنی ہونی چاہیے، اس پر کتنی زکوٰۃ ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن سے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن کی تشریح، تفسیر، توضیح، بیان حضور کی ذات ہے۔ اب حضور نے بتایا ہے ہمیں کہ جب سونا 7.5 تولے ہو، چاندی 52.5 تولے ہو، اس پر نصاب گزر جائے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ حج کے بارے میں قرآن میں حکم آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کا طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جائے، حج کرے۔ لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ حج نہیں کرے، اس پر فرض نہیں ہے۔ اب حج کیسے کرنا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حضور کی حدیث سے ملے گا۔ تو ہم حدیث کو چھوڑ کر کیسے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی تشریح اور تفسیر حضور کی ذات ہے، تو حدیث پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن ہے، حدیث کو ماننا ایسے ہی لازمی ہے جیسے قرآن پر عمل ہے۔ حدیث کی اہمیت اسلام کے اندر وہی ہے جو قرآن کی ہے۔